جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن کا خاص پروگرام مذاکرہ، اور آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں مولانا یحییٰ نعمانی صاحب۔ مولانا، اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے بات کہی ویسٹرن کلچر کی، جو مغربی تہذیب ہے، ویسٹرن کلچر ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے عورتوں کو معاشی حقوق دیے، سیاسی حقوق دیے، اور انہوں نے عورت کو مردوں کے برابر کیا، شانہ بشانہ چلنے کا موقع فراہم کیا۔ اس دعوے میں سچائی کتنی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو دوسرا پہلو ہے معاشرتی والا، جو بالکل چھوٹ جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے خاندان کی نشاندہی کی، تو وہ پہلو کیا ہے؟ اس کی تھوڑی وضاحت۔ میں آپ کے اس سوال کے جواب میں بھی پچھلے سوال سے کا کچھ حصہ سے اس کو جوڑوں گا۔ جی، ہم عام طور پر، خاص طور پر ہمارا جو کنزرویٹو مسلمانوں کا طبقہ ہے، روایتی مسلمان علماء، یہ مغربی تہذیب میں عورتوں کی حیثیت پر جب گفتگو کرتے ہیں تو صرف اس کے منفی پہلو، اس کے جو نگیٹو اسپیکٹس ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہم کو انصاف کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ لوگ مغربی تہذیب میں عورتوں کو دیے ہوئے حقوق سے متاثر جو ہوتے ہیں، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اس کو کمپیئر کرتے ہیں خاص طور پر غریب مسلم سوسائٹیز سے، خوشحال مسلم سوسائٹیز سے نہیں۔ مثلا ہمارے ہندوستان کی، پاکستان کی، بنگلہ دیش کی، افغانستان، یا یہ جو ریجن ہے غریب مسلم سوسائٹیز، اس میں جو عورتوں کی حیثیت ہے، اس سے کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں تو پھر ان کو واقعی نظر آتا ہے کہ بہرحال ہم سے بہت بہتر حال میں ہے وہاں کی عورت۔ اس میں ایک بہت جسے کہیں کہ سوشل سائنس کے ایک اصول کے طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب کسی معاشرے میں، کسی سوسائٹی میں معاشی ناانصافی ہوتی ہے، غربت ہوتی ہے، تو جب غربت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں سوسائٹی کے جو سب سے ویکسٹ سیکشنز ہوتے ہیں ان کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے، بیماروں کی، مزدوروں کی، عورتوں کی، نچلے کلاس کے ملازمین کی، دیہات کے رہنے والے لوگوں کی۔ آپ اپنے ملک میں دیکھیے تو خالی عورت ہی مظلوم نہیں ہے، یہ سب کلاسز بھی بہت مظلوم ہیں۔ بیمار تڑپ رہا ہے، اس کی دوا نہیں ہے، اور کسی کا علاج سنگاپور کے اسپتال میں ہو رہا ہے، معمولی سے تکلیف ہو گئی تو سنگاپور کے اسپتال میں، امریکہ کے اسپتالوں میں علاج ہو رہا ہے۔ کسی کو گھر میں شادی اس لیے نہیں ہو پا رہی بچی کی کہ اس کے پاس انتظام نہیں ہے، کچھ لوگ شادیاں کرنے کے لیے امریکہ اور یورپ اور اٹلی جا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے کہ ویکر سیکشنز ہمیشہ سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں ان سوسائٹیز میں جہاں اکنامک پالیسیز خراب ہوتی ہیں۔ تو ہمارے یہاں جب عورتوں کو ہم غور کریں تو واقعہ یہ ہے کہ عورتوں کی حالت بہت خراب ہے، اور ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ غریب مسلم سوسائٹیز سے مغربی معاشرے کی عورت بہتر حال میں ہے، اپنی زندگی اور لائف سٹائل اور انصاف پانے کے مواقع، معاشی خود کفالت، ان ایسپیکٹس سے۔ لیکن غریب مسلم سوسائٹیز میں عورت کا بہت مظلوم ہونا یہ الگ چیز ہے، اور اسلامی جو نقطہ نظر ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اسلامی شریعت الگ چیز ہے۔ اسلامی شریعت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو عورت بہت انصاف والی زندگی گزار سکتی ہے، اور گزارتی تھی، اس کو بہترین حقوق دیے گئے تھے، وہ اس انسانی تاریخ میں عورتوں کے لیے سب سے بہتر زمانہ تھا۔ اب آتے ہیں ہم آپ کے سوال کے دوسرے پہلو کی طرف کہ موجودہ زمانے میں مغربی عورتوں کا حال کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عام طور پر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ مغربی سوسائٹی میں، ویسٹرن سوسائٹیز میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں عورتوں کے حالات کیا ہیں۔ میں خاص طور پر یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کی یہ ویسٹرن ماڈل جو ہے عورت کی زندگی کا، ویسٹرن ماڈل عورت کا زندگی میں کیا رول ہونا چاہیے، اس کا جو ایک ویسٹرن ماڈل ہے، یہ دراصل کوئی سوچا سمجھا راستہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کارپوریٹس کے مسالے ہیں۔
تو یہ دو چیز جڑی ہوئی ہیں، ایک سویلائزیشنل ٹرینڈس ہیں، تہذیبی رجحانات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کارپوریٹس کے اپنے بینیفٹس ہیں، مفادات ہیں. بڑا جو کارپوریٹس لیول کے لوگ ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، دنیا کے بڑے بزنس کے لوگ، جو چند خاندان ہیں جو پوری دنیا کی 50% سے زیادہ دولت پر قابض ہیں. شاید یہ ایک الگ موضوع ہونا چاہیے کہ اس وقت کی دنیا کی خراب صورتحال میں اکنامی کا کیا رول ہے. بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ صرف 8 آدمیوں کی دولت 50% انسانوں سے زیادہ ہے اس وقت. صرف 8 آدمی، 8 کمپنیاں نہیں، 8 سنگل پرسنز، 8 آدمیوں کے پاس اتنی دولت ہے جتنی 50% دنیا کی آبادی کے پاس نہیں ہے. یہ جو پولرائزیشن ہے دولت کا، یہ جو دولت کا چند ہاتھوں میں سمٹ جانا ہے، یہ دنیا کے بے شمار مسائل کی اصل سبب ہے. کنزیومرزم کے اس دور میں، صارفیت کے اس دور میں بنانے والے کو سامان بیچنا ہے، اور اس کی مصلحت یہ ہے کہ عورت خود ایک بہت بڑا سامان بنے ہمارے ہاتھ میں بیچنے کے لیے. تو اس وجہ سے وہ جو ماڈل ہے کارپوریٹ ویسٹرن سوسائٹی کا عورتوں کے سلسلے میں، اس کا بہت زبردست گلوریفیکیشن ہر وقت چلا رہتا ہے. ہر وقت میڈیا میں اس کو بہت گلوریفائی کر کے، بہت خوبصورت بنا کے، ایک خوابوں کی جنت بنا کر دکھایا جاتا ہے کہ جیسے مغربی سوسائٹی کی عورت تو بہت جنت میں رہ رہی ہے. حقیقت کیا ہے اس کو جاننے کے لیے تھوڑا سا ریسرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے یہ سوال مجھ سے چونکہ دانشور طبقے کے حوالے سے پوچھا ہے، اس لیے میں اس کو لنک کروں کہ میں نے اس سلسلے میں کچھ اعداد و شمار ایک خاص موقع پہ جمع کیے تھے. جب مجھے اسی مسئلے پر گفتگو کرنی تھی علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک کانفرنس میں، ایسا ہوا 2013 کی غالباً بات ہے کہ وہاں کی یونین نے انٹرنیشنل وومن ڈے جو ہوتا ہے اس دن ایک کانفرنس رکھی کینیڈی ہال میں، جس کا عنوان تھا وومن امپاورمنٹ این اسلامک پرسپیکٹو. تو اسلام کے نقطہ نظر سے عورتوں کی خوشحالی کا صحیح راستہ کیا ہے. چونکہ وہ انٹرنیشنل وومن ڈے اقوام متحدہ کا جو ہوتا ہے اس دن رکھی تھی، لہذا وہ بہت کنٹروورشل بن گئی. تو جتنا لبرلز تھے اس لیے وہ ویمنس ڈے کو اپنا دن سمجھتے ہیں، اس دن ایک اسلامک پرسپیکٹو پہ بات ہو یہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھی. انہوں نے وی سی سے اور دیگر منسٹری میں بھی اپنے ذرائع سے کوشش کی کہ یہ آج کی تاریخ میں کانفرنس نہ ہو، اور وہی ہوا، وی سی نے اس کو کینسل کر دیا. میں جب علی گڑھ پہنچا تو وہ کینسل ہو چکی تھی. منتظمین نے مجھے اپنی جگہ پہ ٹھہرایا اور یہ کہا ہم اس کوشش میں لگتے ہیں کہ یہ دوبارہ ریسٹور ہو جائے یہ پروگرام، اور آخر وہ 3 بجے تک ریسٹور ہو گیا اور پوری یونیورسٹی میں اس کا غلہ بلند ہو گیا تھا. میں جب کینیڈی ہال پہنچا تو اس میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، اور مردوں سے زیادہ عورتیں اور لڑکیاں تھیں. میں اس موقع پر اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے وومن امپاورمنٹ کا اور ویسٹرن پرسپیکٹو کیا ہے اس پر ایک کمپیریٹیو میں نے کچھ میٹیریل جمع کر لیا تھا. تو میں نے جب اس ہال میں اسٹیٹسٹکس پیش کی، خاص صرف امریکہ کی، اس لیے کہ امریکہ ویسٹرن سویلائزیشن کا امام ہے اور سب سے آگے کھڑا ہوا ہے، یورپ تو پیچھے چل رہا ہے. تو میں نے کہا کہ میں صرف امریکہ کے آپ کو اسٹیٹسٹکس بتاؤں گا، اور وہ سارے اسٹیٹسٹکس امریکن گورنمنٹ کی منسٹریز کے ہوں گے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا. اس میں نے کچھ اعداد و شمار ذکر کیے، عام طور پر سینسس ڈپارٹمنٹ یا لیبر ڈپارٹمنٹ کے وہ اعداد و شمار تھے. جب میں نے وہ اعداد و شمار پیش کیے تو یقین جانیے ایسا معلوم ہوتا تھا خاص طور پر لڑکیوں پر جیسے سکتہ طاری ہو. اور میں جب اپنی گفتگو مکمل کر کے ہال سے باہر نکلا تو لڑکیوں نے مجھے گھیر لیا اور مجھ سے یہ کہا لڑکیوں نے کہ ہم آپ کو اس وقت نہیں چھوڑیں گے، ہمیں آپ سے باتیں کرنی ہیں. اور ہمارا ہال 10 بجے رات کو بند ہو جاتا ہے، عبداللہ ہال. تو میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں یہاں لوگوں سے فارغ ہو کے تمہارے ہال پر آؤں گا، دروازے پہ آ جانا، وہاں تمہارے سوالات کا جواب دوں گا. مجھے رات کا 1 بج گیا. عبداللہ ہال پہ میں باہر کھڑا ہوں، لڑکیاں اندر کھڑی ہیں، وہاں سے سوالات کرتی ہیں، میں جواب دیتا ہوں. غیر معمولی اثر پڑا، جبکہ اس میں زیادہ تر میری گفتگو صرف امریکہ میں عورتوں کی اصل سچویشن کیا ہے اس پر ڈیپینڈ کر اس کو بیان کرنے پہ مرکوز تھی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ واقعتاً حقیقی صورتحال کیا ہے اس کو جانیں. اور جہاں میں نے بات شروع کی تھی کہ ان کی معاشی خوشحالی کو اگر آپ الگ کر دیں
تو واقعہ یہ ہے عورت وہاں عورتیں پیدا ہونا بند ہو جائیں گی، کچھ بچتا ہی نہیں پھر. اگر معاشی خوشحالی. عورت کیسے سروائیو کرے ایک ایسے معاشرے میں جہاں بچے پالنے کے لیے مرد موجود نہیں ہے؟ جی. یہ بتائیے اگر وہاں خوشحالی نہ ہو تو عورت کیا کرے گی؟ بچے پھینکے گی نالیوں میں. میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے ممالک امریکہ کے پیچھے چل رہے ہیں، وہاں اس قدر دولت ہے، وہاں حکومت سپورٹ کر کے بچے پلوا لیتی ہے. اگر ہمارے ہاں وہ تہذیب آ گئی اور وہ نظام آ گیا جو امریکہ میں آزاد تعلقات کا ہے، تو یقین جانیے نالیوں میں پلوں کی طریقے سے انسانوں کے بچے پڑے ملیں گے آپ کو. اس میں کوئی مبالغہ نہیں، یہی ہوگا. جب عورت کہاں سے پالے گی؟ جی جی. تو میں نے وہ اعداد و شمار پیش کیے. میں چاہوں گا کہ بہت جن لوگوں کے ذہنوں میں اسلامی شریعت کے احکام سے متعلق کچھ شبہات ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مغربی تہذیب نے بہت اعلیٰ مقام دیا ہے عورت کو، اور خود ان کا جی چاہتا ہے کہ ان کے خاندانوں میں عورتیں اسی ٹرینڈز پر چلیں، اسی طرز پر آگے بڑھیں. مغربی تہذیب پوری کی پوری اپنی تمام خصوصیتوں کے ساتھ ہمارے اندر آ جائے، بلکہ بہت سے مسلمان دعوت دیتے ہیں کہ ان اسلامی رسم و رواج کو ان چیزوں کو چھوڑا جائے اور پورے طور پر عورت کے مسئلے میں مغربی تعلیم اور مغربی تہذیب کی اقتدا کی جائے. میں ان لوگوں سے درخواست کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے تمام سابقہ تصورات کو، اپنے بایس کو، اپنے پریجوڈائز کو بالکل کنارے رکھ دیجیے اور بہت انصاف کے ساتھ یہ دیکھیے کہ امریکہ میں عورت کا حال کیا ہے. امریکہ میں کل 126 فیملیز رہتی ہیں، ہاؤس ہولڈس جسے وہ لوگ کہتے ہیں. 126 ملین، 126 ملین ہاؤس ہولڈس، 126 گھر ہیں، 126 ملین گھر ہیں، جس میں سے 10 ملین گھر ایسے ہیں کہ بچوں کو پالنے والی صرف ماں ہے، باپ پالنے والا نہیں ہے. یعنی 8% سے زیادہ فیملیز وہ ہیں جن میں باپ نے بچے پیدا تو کیے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا. یہ ہے وہاں کی عورت کی سفرنگ کہ مرد اس سے لذت خوب اٹھاتا ہے، لیکن جب اس کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو مغربی تہذیب کہتی ہے بچوں کی ذمہ داری صرف عورت کی ہے، مرد کی نہیں ہے. اس کو کوئی انصاف کی تہذیب کہا جا سکتا ہے؟ اسلام کہتا ہے بچوں کی ذمہ داری اور بچوں کی ماں کی بھی ذمہ داری مرد کی ہے، اور مغربی تہذیب کہتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی ذمہ داری ہے. کوئی بیوی، کوئی گرل فرینڈ، کوئی اسپاؤز، کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا یہ بچہ میں فلاں لڑکے کا یا فلاں آدمی کا ہے، لہٰذا اس کی اپ برنگنگ کی ذمہ داری شوہر پر یا اس شخص پر ہونی چاہیے. کسی عدالت میں اس مقدمے کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 8% عورتیں اکیلی بچوں کو پال رہی ہیں. کم بڑی سفرنگ ہے. اس کو اپنے لیے بھی کمانا ہے، اس کو بچوں بھی کمانے ہیں، اور پھر اس کا دل رکھنے والا کون؟ کس کے سہارے وہ جیے؟ یہ ہے مغربی تہذیب کا ایک پہلو. سب سے بڑا جو مغربی تہذیب کا ظلم ہے عورت پر، واقعہ ہے مغربی تہذیب نے عورت پر جو ظلم کیا ہے ایسا ظلم کسی نے عورت پر کبھی نہیں کیا. مغربی تہذیب نے، میں کہا کرتا ہوں، مغربی تہذیب نے ٹوائلٹ پیپر کی طریقے سے عورت کو یوز اینڈ تھرو کا سامان بنا دیا. ٹوائلٹ پیپر کی طرح. ہم لوگ قلم کو بھی یوز اینڈ تھرو کا سامان سمجھتے ہیں، لیکن قلم اس طرح کا نہیں ہے. ربش. ٹوائلٹ پیپر کی طریقے سے اس کو یوز کرو، پھینک دو ٹوائلٹ کے اندر، جسٹ ڈمپ اٹ. یہ کیفیت ہے ہم لوگوں مغربی تہذیب کی. اتنا ذلیل عورت کو کیا ہے. امریکہ میں باقاعدہ ریسٹورنٹس ہیں، ان پہ لکھا ہوا ہے یہ ایسے ریسٹورنٹس ہیں جس میں پلیٹ میں کھانا نہیں سرو کیا جاتا، میز پر ننگی عورت لیٹی ہوگی، اس کے جسم پر کھانا رکھا جائے گا، آپ وہ کھائیے گا. باقاعدہ ایسے ریسٹورنٹس ہیں. کیا یہ عورت کی عزت ہے؟ یہ ہے مغربی تہذیب. اس کو عورت کی عزت کہا جائے گا؟ باقاعدہ آپ انٹرنیٹ پہ جا کر دیکھیں، اشتہارات موجود ہیں. نیکڈ کار واش. آپ اپنی کار ہمارے یہاں لے کر آئیے، ننگی لڑکیاں آپ کی کار دھوئیں گی، بالکل نیکڈ، مادر ذات برہنہ لڑکیاں آپ کی کار دھونے کے لیے موجود ہیں، پیسے زیادہ دیجیے. یہ عورت کی عزت ہے. عورت کو صرف کنزیومر کا ایک سامان، بیچنے کا سامان، مال فروخت بنا رکھا ہے. آپ کسی اسٹور میں جائیے، آپ کو بہرحال سامان کے ساتھ ایک عورت بکتی ہوئی دکھے گی. سیلز مین عورت ہے، وہ ہمیشہ جوان ہوگی. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بڑے کمپنی کے آفس میں جائیں اور آپ کو ریسیپشن پہ کوئی بوڑھی عورت مل جائے. تو یہ کیا چیز ہے؟ کیا بک رہا ہے وہاں پر؟
اور ہر جگہ عورت کا جسم بیچا جا رہا ہے. ابھی چند سال پہلے یہاں ایک ڈبیٹ ہو گئی کہ ٹینس کھیلنے والی لڑکی کا لباس کیسا ہونا چاہیے. مجھ سے پوچھنے لوگ آ گئے, اس میں کئی غیر مسلم بھائی بھی تھے اور کچھ مسلمان بھی تھے. یہ لکھنؤ ہی کا واقعہ ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی جو پہن رہا ہے یا پہن رہی ہے وہ پوچھے مجھ سے مسئلہ, تو میں مسئلہ بتا دوں گا. آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے نہیں, ہمیں بتائیے لوگ جو منع کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے اور حرام ہے اور کتنی غلط بات ہے. میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ آپ سب لوگ دھوکہ کھاتے ہیں, آپ بالکل دھوکہ کھائے ہوئے لوگ ہیں آپ لوگ. اصل میں یہ پوری انڈسٹری جو ہے ٹینس کی یہ اور لڑکیوں کا جسم بیچ رہی ہے. میں نے ایسی بات تو کھیل نہیں, ہم نے بالکل نہیں, غلط ہے. یہی ٹینس کھیلنے والے مرد کیا لباس پہنتے ہیں, وہ یہاں تک کا ان کی نیکر ہوگی, ان کی اتنی آستین والی شرٹ ہوگی. کیا اس لباس میں وہ کسی لڑکی کو کھلاتے ہیں ٹینس؟ لڑکی کو جب ٹینس کھلایا جائے گا تو اس کا صرف ٹینس نہیں بکتا, اس کا جسم بھی دکھایا اور بیچا جا رہا ہے. اسی زمانے میں ایک سیاہ فام ٹینس کی بہت بڑی پلیئر نے یہ الزام لگایا تھا کہ جو اچھے کورٹس ہوتے ہیں جہاں زیادہ پبلک ہوتی ہے, جو مقابلے ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں سے زیادہ لوگوں کو دکھائے جائیں, وہاں یہ سفید فام لڑکیوں کے میچز کراتے ہیں, اور خراب کورٹس جہاں مشاہدین کی تعداد کم ہوتی ہے وہاں یہ ہمارے میچ کراتے ہیں. سرینا ولیمز نے یہ بات کہی تھی. یہ ہے اصل مغربی تہذیب, ہر جگہ لڑکی کو بیچا جا رہا ہے, صرف مال فروخت. اس حد تک بات ہو گئی ہے کہ عورت تو صرف اور صرف سیکس کا ایک استعمالی سامان ہے. اور جب اس طرح عورت کے بارے میں دیکھا گیا پوری مغربی تہذیب میں, عورت کو صرف اور صرف سیکس کا سامان بنا دیا گیا, اس کی کوئی عزت نہیں ہے. تو اب حال یہ ہے کہ 2-3 سال پہلے لندن کے ایک اسکول کی لڑکیوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں اسلامک اسکولوں میں پڑھنا ہے. عیسائی بچیوں نے, غیر مسلم بچیوں نے کہا کہ ہم جن اسٹیٹ اسکولز میں پڑھتے ہیں وہاں لڑکے ہم کو سلٹ کہتے ہیں. سلٹ مطلب عصمت بیچنے والی خاتون, ہمیں سلٹ کہتے ہیں مستقل, کبھی ہمیں صحیح سے نام نہیں لیتے. اور اسلامک اسکولوں میں جو لڑکیاں پڑھتی ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے یہاں لڑکے نہیں ہوتے, اور اگر ہوتے بھی ہیں تو ہم سے وہ کوئی چھیڑخانی کوئی زیادتی نہیں کرتے. اس درجے عورتوں پر ظلم بڑھ گیا ہے, اتنا زیادہ سیکسول ہیرسمنٹ ہے, اتنا زیادہ ریپ ہے کہ 2014 میں یعنی جیسی ایپیڈیمک کی اور وبائی صورتحال ہے, اور عورتوں پر جو سے معلوم ہوتا ہے کہ آگ کی بارش ہو رہی ہے. 2014 میں مسئلہ اتنا بڑھ گیا اور اس قدر پانی سر سے اونچا ہو گیا کہ براہ راست وائٹ ہاؤس کو اس سلسلے میں ایک رپورٹ جاری کرنی پڑی. ورنہ یہ کیس ایسا نہیں کہ صدر کا کیس ہو, یہ تو متعلقہ وزارت کا ہونا چاہیے تھا. لیکن وائٹ ہاؤس نے ایک رپورٹ جاری کی 2014 کی 24 جنوری کو. 24 جنوری 2014 کو وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پر رپورٹ ہوئی, جو صدر مملکت اوباما تھے اس وقت, اوباما کی طرف سے جاری کی گئی. اس کا عنوان تھا ریپ اینڈ سیکسول اسالٹ, اے رپورٹ آن ریپ اینڈ سیکسول اسالٹ. ایک رپورٹ ریپ اور جنسی زیادتی پر. تفصیلی رپورٹ ہے, انٹرنیٹ پہ موجود ہے, میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے, اور میں آپ کے دیکھنے والوں سے, ناظرین سے درخواست کروں گا کہ اس بات کو اچھی طرح یاد کریں اور نوٹ کر کے رکھیں. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے, خاص طور پہ وہ لوگ بہت اچھی طرح یاد رکھیں اور غور کریں اس پر جنہوں نے امریکہ کو اپنی خوابوں کی جنت سمجھ رکھا ہے. امریکن صدر کی طرف سے جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی 18 سال کی عمر تک پہنچنے والی ہر 5ویں لڑکی ریپ کی شکار ہو چکی ہوتی ہے. میں ذرا سا اس گنتی اور اس فگر کا ذرا آپ کے سامنے انالیسس کرتا ہوں. 18 سال کی عمر تک پہنچنے والی 20% عورتیں ریپ کی شکار ہو چکی ہیں. مان لیجئے امریکہ میں 100 عورتیں رہتی ہیں, 100 لڑکیاں رہتی ہیں 18 سال کی عمر تک کی, ان میں سے 20 شکار ہو چکی ہیں, باقی 80 بچی ہیں. ان باقی 80 کی جوانی کی عمر ابھی کتنی باقی بچی ہوئی ہے؟ کم سے کم 30 سال. تو 18 سال میں یہ 20%
کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی، باقی 80 میں سے بھی 30 سال اور ہوں گے تو کم سے کم 35 یا 40 اور اس گروپ میں شامل ہو چکی ہوں گی. یعنی جوان عورتیں اب سے 30 سال کے بعد جو ہوں گی اس میں 70% وہ ہوں گی جن کے ساتھ جنسی زیادتی ہو چکی ہوگی. یہ ہے امریکہ کی صورتحال. اور اسی رپورٹ میں یا کسی اور رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ صرف 16% کیسز پولیس میں رپورٹ ہوتے ہیں. 16%. صرف 16% کیسز پولیس میں رپورٹ ہوتے ہیں. یہ ہے امریکہ کی اصل صورتحال. یہ ہے مغربی سوسائٹی نے عورتوں کو جو حق دیا. آپ اس درجے کی آزادی، اختلاط، ننگا پن اور فلموں اور پورن موویز کے سیلاب کے بعد عورتوں کو محفوظ نہیں کر سکتے. ہو ہی نہیں سکتا. عورتوں کے ساتھ یہی ہوگا، اس سے بھی زیادہ ہوگا. ایک اور رپورٹ امریکہ کی ڈیفنس منسٹری کی ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے کہ امریکہ میں فوج میں 78% عورتیں جنسی زیادتی کی شکار ہو چکی ہیں. 78%. میرے پاس یہ ساری رپورٹس ڈاؤن لوڈ ہیں، میں نے سب ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے. اس چھیچھا لیدر کے بعد اور اس طریقے سے کتوں کی طرح عورتوں کو نوچنے والی تہذیب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم عورتوں کو ان کے حقوق دیتے ہیں. کتوں سے زیادہ بری طرح نوچتے ہیں یہ لوگ. اس سب کے عوض میں عورت کو ملتا کیا ہے؟ یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت کو بہت معاشی خوشحالی مل گئی. امریکہ کی لیبر ڈپارٹمنٹ کہتی ہے کہ لیبر منسٹری کی ویب سائٹ پر رپورٹ پڑی ہوئی ہے کہ ملک میں صفائی کا عملہ جو موجود ہے، صفائی کرنے والے کا جو عملہ ہے پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں، اس میں 89% عورتیں ہیں. 89% عورتیں یہ کام کرتی ہیں. اس کا مطلب ملک کی عورتوں کو کیا دیا آپ نے؟ صفائی. تو اگر وہ گھر کی صفائی کرے اور ملکہ بن کر رہے تب تو وہ بہت بیکورڈ ہے. اور اگر وہ ہوٹلوں میں صفائی کرتی رہے، سڑکوں پہ صفائی کرے، کمپنیوں میں صفائی کرے، ریپ کی شکار ہو، سیکسول ازالٹ کی شکار ہو، تو وہ بہت ترقی یافتہ خاتون ہے. یہ ہے مغربی تہذیب کا عملی رویہ عورت کے بارے میں. اور ایک پہلو ذکر کروں جس سے اندازہ ہوگا کہ کس قدر بری صورتحال اور کیسا برا مستقبل ہے مغربی طرز پر زندگی. اور اگر ہم نے اپنی سوسائٹیز کو اس ماڈل پر ڈھالا تو عورتوں کا مستقبل کتنا تاریک ہے. امریکہ میں 75 سال کی عمر تک پہنچنے والی بوڑھی عورتیں، یعنی 75 سال سے پہلے پورا بڑھاپا نہیں آتا، کہہ سکتے ہیں آپ کہ امریکہ میں بوڑھی عورتوں کی جو تعداد ہے ان میں سے 50% وہ ہے کہ وہ تنہا زندگی گزارتی ہے. نہ شوہر، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ پوتا، نہ پوتی، کوئی ساتھ دینے والا نہیں. تنہا زندگی گزارتی ہیں. 50% بوڑھی عورتیں. یہ ہے ویسٹرن ماڈل. اگر اس طریقے سے خاندان کے بانڈز اور رشتوں کو محفوظ نہیں کیا گیا جس طریقے سے مشرقی سوسائٹیز ہمیشہ سے کرتی آئی ہیں، اس کو وہ تقدس نہیں دیا گیا اور زنا کو ایک نہایت ناپاک جرم نہیں سمجھا گیا، تو اس کے نتیجے میں خاندان ٹوٹتے ہیں، آپسی رشتے کمزور ہوتے ہیں اور انسان کا اور خاص طور پر عورت کا بڑھاپا تنہائی کے غار میں دھکیل دیا جاتا ہے. یہ ہے عورت کی اصل حیثیت مغربی سوسائٹیز میں. تو ان چیزوں کے اس پوری صورتحال کے سامنے آنے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مغربی عورت خوشحال ہے اور اچھی زندگی گزارتی ہے. ہاں، 2 باتیں ہیں ہمیں ماننا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے. وہاں جو عورتوں کو ایک عدالتی پروٹیکشن ملا ہوا ہے، جلد انصاف ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو خوشحالی ہے اس میں انہوں نے عورتوں کو شریک کیا ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہو سکا ہے. اس کے نتیجے میں مالی طور پہ کم سے کم عورت ہمارے ہاں کی عورت سے بہتر ہے. اور اس میں بڑا دخل ہماری حکومتوں کے بہت خراب نظام کا اور معاشی لوٹ کے اس سسٹم کا جس نے پورے ملک کو بالکل بھوکا اور ننگا بنا رکھا ہے، اس کا بھی ہے. یہ ہے مغربی تہذیب کا حقیقی چہرہ عورتوں کے سلسلے میں. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن کا خاص پروگرام، اور آپ نے سنا کہ ویسٹرن کلچر میں عورتوں کی کیا حیثیت ہے، اور اس سلسلے میں جو خوبصورت نعرے ہیں، خوبصورت الفاظ ہیں، اس
کے پیچھے جو تلخ حقائق ہیں وہ مولانا نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور ایک بات اور جو میں کہنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے وہ یہ کہ آج کے پروگرام کے بارے میں کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ضرور ہمیں لکھ کے بھیجئے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ پروگرام میں ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن